اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم نے برطانیہ کو میرے دائیں پاؤں کا جوتا اور پرتگال کو میرے بائیں پاؤں کا جوتا بھی بنایا، میں مسلمان لڑکی کی دیت میں بادشاہ کے سر سے کم کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، یہ بھی اگر ہمیں قبول ہوا۔ یہ الفاظ تھے منسا کنکا موسا کے، جو تاریخ کا مالدار ترین شخص تھا۔ گورنر منسا کنکا موسا حبشہ کے اس گاؤں کو آزاد کرنے کے لیے گیا جس پر صلیبی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ گورنر اپنے لشکر جرار کو لے کر پہنچا اور صلیبی فوج کو شکست دے کر یہ علاقہ واپس لیا۔ لڑائی کے دوران صلیبی فوج کے کمانڈر ان کے پادری کمانڈر ان چیف کی بیوی، بچے اور ماں کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران ایک چھوٹا بچہ کنکا موسا کے پاس آیا۔ کنکا گھوڑے پر سوار تھے، اس لیے بچے نے ان کا پاؤں پکڑا اور کہا، جناب جناب۔ کنکا نے کہا، اے لڑکے تم مسلمان ہو؟ بچے نے کہا، جی جناب۔ کنکا صلیبیوں کے قائد اور پادری کو دیکھتے ہوئے بچے سے کہا، اسلام کے شیر کے بچے، بول کیا بات ہے؟ یہ سن کر پادری خوفزدہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بچے نے کہا، جناب صلیبی فوج کے قائد نے میری ماں اور بہن کو اغوا کیا ہے۔ گورنر کنکا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صلیبیوں کے کمانڈر پادری اور اس بچے کو اس کے پاس خیمے میں لایا جائے۔ کنکا صلیبی کمانڈر سے، بچے کی ماں اور بہن کہاں ہے؟ کمانڈر نے تردد کے بعد، ہم نے ان کو ہیلانا کے قدسیہ چرچ میں پہنچایا ہے، وہاں خدمت کرتی ہیں۔ کنکا موسا نے حکم دیا، 70 گھڑ سوار، 70 اونٹ سوار اور 1000 سپاہی بھیجے جائیں اور ان دونوں کو قافلے کی شکل میں یہاں پہنچایا جائے، اور تب تک کمانڈر اور پادری یہیں ہوں گے اور باڑ میں مسلمانوں کے جانوروں کی خدمت کریں گے۔ کمانڈر نے کہا، اگر زندہ مل جائیں تو لائے جائیں، اگر زندہ نہیں ملے تو برطانیہ اور پرتگال ان کی دیت مال اور سونے سے ادا کریں گے۔ گورنر نے غضبناک نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، کان کھول کر سن لو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم نے ان کی دیت میں برطانیہ کو میرے دائیں پاؤں کا جوتا اور پرتگال کو بائیں پاؤں کا جوتا بھی بنایا، میں ماں کی دیت میں برطانیہ کے بادشاہ کے سر اور بیٹی کی دیت میں پرتگال کے بادشاہ کے سر سے کم کوئی چیز قبول نہیں کروں گا۔ کمانڈر اور پادری نے پیغام کے ساتھ فوج کو بھیجا اور اتفاق سے دونوں باقید حیات تھیں، ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ اس پر گورنر کنکا موسا نے کہا کہ جنگ ابھی جاری رہے گی اور ہم فتح کا اعلان تب کریں گے جب یہ دونوں خواتین اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ گورنر نے ان دونوں مسلمان خواتین سے ان کے ساتھ ہونے والے واقعے پر معافی مانگی۔ ماں نے کہا، ہم معاف کرتے ہیں اور آپ پر فخر کرتے ہیں۔ گورنر نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان خواتین ایک دن کے لیے بھی کفار کی قید میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے رو پڑے تو ماں اور بیٹی بھی رو پڑے۔ یہ دیکھ کر فوج بھی رو پڑی، اور اس وقت کی بات ہے جب اسلامی ریاست موجود تھی اور ہم اسلام پر کاربند ہونے کی وجہ سے عظیم امت تھے۔ یاد رہے، یہ اسلام اور خلافت کی قوت تھی۔ آج ہم پر ذلیل نظام اور ذلیل لوگوں کی حکمرانی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ ہماری سلامتی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو جواب دینے کی بجائے دوست ممالک کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کنکا موسا کی شخصیت کے دوسرے رخ کی جانب۔ انسانی تاریخ کا مالدار ترین مسلم حکمران کنکا موسا برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ، ٹیلی گراف اور امریکی اخبار ڈیلی نیوز وغیرہ کے مطابق انسانی تاریخ کا مالدار ترین آدمی مسلم حکمران منسا موسا گزرے ہیں۔ آپ کی شہرت پورے یورپ میں اس قدر ہے کہ انگریزی میں ایک محاورہ بھی ہے، ایون آل آف منسا موساز مولا could not bring him happiness۔ منسا کنکا موسا کی سخاوت اور ان کے سفر حج کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے 125 ٹن سونا خیرات کیا تھا۔ والسلام۔